الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 58 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ مضمون تھا کہ یہودیوں کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کے اوصاف، آپ کی علامات کو بیان کیا گیا تھا، آپ کی ہجرت گاہ کو بیان کیا گیا تھا، اسی طرح آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ کا بھی تذکرہ تھا۔ لیکن یہودیوں میں سے اکثریت ایسی تھی جنہوں نے پہچاننے کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے پاس یہ چیز یعنی ان کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا اور علامات کا بیان ہونا یہ ایک امانت تھی، اور امانت کا حق یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتے کہ جن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور علامات ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے پچھلے مضمون سے ملتی ہوئی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ادا کر دو، الی اہلیہا، امانت کے مستحقین کو، امانتیں ادا کر دو امانت والوں کے، یا امانتیں حوالے کر دو امانت والوں کے، یعنی جو امانت تمہارے پاس رکھی گئی تھی اس امانت کا حق ادا کرو، اس میں حق تلفی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کا مفسرین نے ایک شان نزول اور پس منظر بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آئے اور کعبہ میں آپ نے داخلہ چاہا، لیکن میں نے ان کو چابی نہیں دی، چابی ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس چابی کیوں تھی؟ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت کو بڑی سعادت کی بات سمجھتے تھے، اور کعبہ کی صفائی ستھرائی یہ ایک خاندان نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی، اسی طریقے سے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ایک خاندان کی تھی، اسی طریقے سے کعبہ کی چابی کی ذمہ داری کہ اس کو کھولنا اور پھر بند کرنا یہ ایک خاندان کی ذمہ داری تھی، اور اس میں لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اور اس کو فخر کے طور پر بھی بیان کرتے تھے۔ اور ہے بھی اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کا دھیان رکھنا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یا اللہ کے گھر میں آنے والوں کی خدمت کرنا یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ آج ہم اپنی مسجد کے خادم کو، اپنی مسجد کے مؤذن کو، حتیٰ کہ بعض مقامات پر امام کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے گھر کی صفائی کسی کو نصیب ہو جائے یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور کسی آفس میں کوئی چپراسی لگ جائے وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے، میں فلانے آفس کا چپراسی ہوں، میں فلانی جگہ کا چپراسی ہوں، لیکن اللہ کے گھر کا خادم جو ہوگا اس کو فخر کرنا چاہیے اور اپنے لیے سعادت کی بات سمجھنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، ایک حبشن کالے رنگ کی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا رات میں انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ رات کا وقت ہے، عورت کا جنازہ ہے،
اس کا تو زیادہ اعلان بھی نہیں ہوتا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دیں گے؟ تو ان کی تجہیز و تکفین کر کے ان کی تدفین کر دی گئی، رات ہی میں دفن کر دیا گیا. کیونکہ جنازہ جب ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو جائے اس کو اپنے ٹھکانے کی طرف آگے روانہ کرنا چاہیے. زیادہ دیر تک جنازے کو روکنا درست نہیں ہے. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے دریافت کیا کہ اس عورت کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا تھا رات میں اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم نے یہ سمجھا کہ رات کا وقت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ. آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پر اس کا جنازہ پڑھا ہے. یہ مسجد کی صفائی کرنے کا انعام دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ اس کی قبر پر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا ہے. اس لیے مسجد کی خدمت کسی کو نصیب ہو جائے اسے اپنے آپ میں فخر محسوس کرنا چاہیے اور سعادت مندی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی. ہم مسجد میں آتے ہیں، کہیں کوڑا وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کوڑے کو بخاری شریف کی روایت کے اندر آنکھ میں پڑنے والے کوڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور آنکھ میں ریت کا کوئی ہلکا سا ذرہ چلا جائے تو آنکھ کھلتی ہے؟ جب تک نہ نکلے تب تک ہم اس کو ملتے رہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں، کسی چیز پر ہمیں آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں ذرا سا بھی کوئی کوڑا تمہیں نظر آ جائے تو یہ سمجھو تمہاری آنکھ میں کوڑا پڑ گیا ہے. اور جب تمہاری آنکھ میں کوڑا ہوتا ہے جب تک وہ نہ نکلے تم چین سے نہیں بیٹھتے ہو. تو مسجد کے اندر کا کوڑا بھی اٹھا لینا چاہیے. اگر سارے لوگ اس طرح کریں گے مسجد کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود کیا ہو جائے گی؟ صاف ہو جائے گی. لیکن ہمیں اس سعادت کا پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا اس طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے اور مسجد کی صفائی میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. وہ مشرک ہو کر اس میں اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے. تو عثمان ابن ابی طلحہ کا جو خاندان تھا ان کے پاس کعبہ کی چابی رہتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت اور توحید کے کلمے کو بلند کیا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اس لیے کعبہ سے آپ کو دور رکھتے تھے، کعبہ کے قریب آپ کو آنے نہیں دیتے تھے. آپ تشریف لائے چند صحابہ کے ساتھ اور عثمان ابن ابی طلحہ سے چابی مانگی، لیکن عثمان نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں، آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاق گزرا، بھاری گزرا. عثمان نہیں جانتے تھے یہ وہ ہے کہ جس کے لیے یہ کعبۃ اللہ گویا بنایا گیا ہے. اگر ان کو نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ کائنات ہی کو نہ بناتا. یہ تو اصل حقیقی متولی کعبہ کے یہی ہے، حقیقی ذمہ دار کعبہ کے یہی ہے. لیکن عثمان نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور پھر آپ نے فرمایا، عثمان آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھولو، تم نہیں کھول رہے ہو. ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے اس چابی کو چھین نہیں سکے گی. عثمان نے کہا اگر ایسا ہوا تو پھر وہ دن قریش کی ہلاکت اور ذلت کا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عثمان، تم غلط کہہ رہے ہو. وہ دن قریش کی ہلاکت اور ذلت کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن قریش کی آبادی کا اور ان کی عزت کا ہوگا. اس دن قریش آباد ہو جائیں گے اور قریش عزت پا جائیں گے. اس دن یہ ذلیل نہیں ہوں گے، یہ ہلاک نہیں ہوں گے. تم غلط کہہ رہے ہو. عثمان کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا. خود بیان کرتے ہیں البتہ بعد میں میرے دل پر ایک اثر ہوا،
اس بات کا، اور بار بار یہ بات مجھے کاٹنے لگی کہ تو نے غلطی کی جو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اور پھر مجھے اسلام کے ساتھ محبت ہونے لگی اور میں مائل بہ اسلام ہونے لگا، اسلام کی طرف مائل ہونے لگا اور جی چاہنے لگا میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، لیکن میرے دوستوں نے اور میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے عار اور شرم دلائی اور انہوں نے مجھے روک دیا، میں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ نے حالات کو بدلا اور ایک وقت آیا آپ فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، پورے مکہ میں امن کا اعلان ہو جاتا ہے۔ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس سے امان ہے۔ من اغلق بابه فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس سے امان ہے۔ من القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار ڈال دے اس سے امان ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس سے بھی امان ہے۔ امان کا اعلان ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کی چابی لاؤ، عثمان کو ڈھونڈو کہاں ہے۔ عثمان کو تلاش کیا گیا، بعض روایات میں ہے کہ وہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر ان سے چابی لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے، کعبہ کی صفائی کی گئی، اندر سے بتوں کو نکالا گیا اور دھویا گیا کعبہ کو۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ تمنا ہے کہ یہ چابی اب ہمیں مل جائے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو مطالبہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سقایا یعنی لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری یہ بنو ہاشم نے سنبھالی ہوئی ہے، آپ چابی بھی ہمیں دے دیجئے تاکہ اب آج کے بعد کعبہ کی کنجی برداری کا جو عہدہ ہے یہ بھی ہمارے پاس رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والے کے حوالے کر دو، اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی تھی، آپ نے فرمایا عثمان کو تلاش کر کے لاؤ۔ عثمان کو ڈھونڈا گیا، لایا گیا، آپ کے سامنے عثمان ابن طلحہ آگے، آپ نے چابی لی اور کہا عثمان یہ چابی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے اس کو لے نہیں سکتی ہے، لیکن میرا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ چابی میں نے جس سے لی ہے دوبارہ میں اسی کے حوالے کروں، خذھا خالدتن مخلدتن، اب تم لے لو اس کو اور ہمیشہ یہ تیرے خاندان میں رہے گی، آپ سے نہیں چھینے گا مگر ظالم، یعنی جو آپ سے اس چابی کو لے گا، آپ کے خاندان سے اس چابی کو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ چابی آپ نے عثمان ابن طلحہ کے یا عثمان ابن ابی طلحہ کے حوالے کر دی اور یہ آیت کریمہ بھی پڑھ کر اس وقت سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے یہ آیت کریمہ نہیں سنی تھی، ایسا لگتا ہے کہ کعبہ کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تھے وہیں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں امانت کی واپسی کا حکم دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ہاتھ میں چابی دے دی اور فرمایا اس کو لے لو اور ہمیشہ یہ تمہارے خاندان میں رہے گی، یعنی قیامت تک، اور لا ينزعها منك الا ظالم، آپ سے اس کو نہیں چھینے گا مگر ظالم۔ آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے اور قیامت تک اسی خاندان کے پاس رہے گی، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن چابی اسی خاندان میں ہے۔ آج اس خاندان کا نام ہے شیبی خاندان بھی کہا جاتا ہے اور حجبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، ان کے سامنے یہ روایت تھی، انہوں نے کچھ سامان تیار کیا، کچھ تلواریں اور کچھ دوسرا سامان تیار کیا جو دیر تک رہ سکتا ہے۔ تو اس خاندان کے لوگوں کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد جس کے پاس کعبہ کی چابی تھی
اس کے حوالے وہ سامان کیا اور کہا جب حضرت مہدی علیہ رضوان آئیں گے تو ان کے حوالے یہ میری طرف سے سامان کر دینا، یہ ہدیے کے طور پر میں تمہارے پاس رکھ رہا ہوں، کیونکہ تمہارا خاندان تو اس وقت تک بھی رہے گا بلکہ اس کے بعد قیامت تک یہ رہے گا، تو اس لیے میں آپ کے پاس یہ سامان رکھ رہا ہوں ہدیہ اور تحفے کے طور پر، یہ آپ نے پیش کرنا ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کو، یعنی آپ اپنے بعد جس کو چابی دو گے ساتھ میں یہ سامان بھی دے دینا اور بتانا کہ اگر حضرت مہدی علیہ رضوان آگے تو ان کے حوالے کرنا ہے، فلاں شخص کا ایک پرچہ بھی ساتھ میں لکھ کر رکھ دیا کہ یہ ان کے حوالے کرنا ہے، اور اگر نہیں آئے تو جس کو چابی دو گے اس کو یہ کہہ کر یہ سامان بھی حوالے کر دینا۔ اسی طرح آج وہ سامان ان کے پاس رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان تک یہ ہدیہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ضرور پہنچے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دے دی تو یہ واپس لوٹنے لگے، ابھی کلمہ نہیں پڑا، واپس لوٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا ان کو، بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہیں کچھ یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ سے کعبہ کی چابی مانگی تھی، میں نے کہا تھا دروازہ کھولو اور آپ نے انکار کر دیا تھا۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اور میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور کوئی طاقت اس کو لے نہیں سکے گی۔ تو انہوں نے کہا بالکل مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ دن قریش کی ہلاکت کا اور ذلت کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ دن قریش کے آباد ہونے اور عزت پانے کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا پورا ہو گیا وعدہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل پورا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو عزت ملی تو قریش کو عزت مل گئی نا۔ حضور کس میں سے؟ قریش سے، اور آج قریش کیا ہو گئے؟ آباد ہو گئے۔ اب اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر ہے، لیکن قرآن پاک قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی آیت کوئی بھی صورت وہ اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ اور عام کیا ہے؟ اس آیت کے الفاظ خود دلالت کر رہے ہیں کہ یہ حکم عام ہے، صرف اس چابی کے متعلق نہیں بلکہ جو بھی امانت تمہارے پاس ہے اس امانت کو جو امانت کا مستحق ہے اس کے حوالے کر دو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو، امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو۔ عام طور سے امانت کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کوئی کسی کے پاس روپیہ پیسہ یا کوئی اور سامان رکھ دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ ہمارے پاس امانت رکھی ہے۔ اگر امانت کا یہی مفہوم لیا جائے تو پھر امانت کے مفہوم کے ساتھ بھی خیانت ہو جائے گی، پھر امانت کے مفہوم کے ساتھ بھی خیانت ہو جائے گی۔ امانت کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ کی امانت ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت۔ یہ جسم جو ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کوئی آدمی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتا ہے تو اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا امواتا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں تو تم ان کو مردہ مت کہو، مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، یہ آیت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔
تو یہی جسم اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہم ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے ہیں اس کے تو زندگی مل جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، چھری سے اپنے گلے کو کاٹ لیتا ہے، یا اوپر کوئی رسی باندھ کر پھندا اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، پھانسی لگ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کہیں پل سے دریا میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے، یا زہر کھا لیتا ہے، یا پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، تو یہ خودکشی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا یہ بیان کی گئی، جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک یہ ہر وقت اسی طرح مرتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا، مرتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا، اور بار بار اس کو وہ تکلیف پہنچے گی جو اس وقت اس کو پہنچی تھی، اور قیامت کے دن پھر اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اور اس وقت بھی اس کو جہنم کی سزا دی جائے گی، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ یہ جسم ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو شب بیداری کرتا تھا، جاگتا رہتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے تم ایسا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیری ذات کا تجھ پر حق ہے، لہٰذا روزے رکھو بھی اور افطار بھی کرو، روزانہ روزہ مت کرو رکھو، اور اسی طرح رات کو سو بھی اور قیام بھی کرو، یعنی تہجد بھی پڑھو اور کچھ حصہ سو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ذات کا تم پر حق ہے، اس حق کو تم نے ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں کتنے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا مہینے میں صرف 3 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو، 1 دن روزہ رکھو، 2 دن افطار کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو، صوم داؤدی رکھو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے افضل اور بہتر کوئی روزہ نہیں ہے، 1 دن رکھو، 1 دن افطار کرو۔ یہ صوم داؤدی ہے، اس سے افضل اور کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ روزے رکھتے رہنا یہ اپنی جان کے ساتھ زیادتی ہے، رات بھر جاگتے رہنا یہ بھی اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے خودکشی کی اجازت نہیں، ایسا کوئی کام کرنا جس سے جسم کو تکلیف پہنچے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ آنکھ ہمارے پاس اللہ کی امانت، یہ کان اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت ہے، اسی طرح پاؤں اللہ کی امانت ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ لہٰذا میرا وہ بھائی جو اپنی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، غیر محرموں پر نظر ڈال کر اور لذت لیتا ہے، تو وہ جان لے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ میرا وہ بھائی جو کانوں سے غیبت سنتا ہے، گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ میرا وہ بھائی جو زبان سے گندی باتیں بکتا ہے، اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے، غلط باتیں نکالتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ میرا وہ بھائی جو اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کا مال چھین رہا ہے، کسی کو تھپڑ لگا رہا ہے، اور یا کوئی غلط کام ہاتھ سے کر رہا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ میرا وہ بھائی جو پیروں سے غلط گناہ کی جگہ پر چل کے جاتا ہے، گناہ کی طرف جا رہا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے قیامت کے دن اس سے ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے یہ اعضاء دیے تھے، بتاؤ ان کا حق تم نے ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل و دماغ، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں، یعنی تمام اعضاء میں سے ہر ایک عضو کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہٰذا آنکھ کو بھی صحیح استعمال کرنا، کان کو بھی صحیح استعمال کرنا، ہر عضو کو صحیح استعمال کرنا اور امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور امانت کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم ان اعضاء کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں گے تو ان کا حق ادا ہو جائے گا۔
اور جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو ہم اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں گے، خرچ کریں گے، تو یہ امانت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی ناراضگی میں ان اعضاء کو یا جو ہمارے پاس ہے اس کو استعمال کیا تو پھر یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ عہدے دار کے پاس عہدہ امانت ہے، آفیسر کے پاس آفیسری امانت ہے، استاذ کے پاس جو بچے ہیں قوم و ملت کے یہ امانت ہے، محتمیم کے پاس مدرسہ امانت ہے، مسجد کے متولی کے پاس مسجد یہ امانت ہے، اسی طریقے سے صاحب مال کے پاس مال یہ امانت ہے۔ لہٰذا اس کو ویسے ہی خرچ کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ تو مال والے کے پاس مال امانت ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے اپنی ذہانت سے اس کو کمایا ہے، نہیں، یہ سوچ تو قارون کی تھی۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ قارون کی ہے، جب اس سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ تو اپنے اس مال کی ذریعہ سے جو تیرے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا، اس سے آخرت کا حصہ بھی کچھ تیار کر، تلاش کر۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعہ سے آخرت کے گھر کو بھی تلاش کر۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کا جو تیرا حصہ ہے استعمال کرنے کا اپنے لیے اس کو بھی نہ بھول، وہ بھی کر، لیکن آخرت کے گھر کی بھی تیاری کر، وہاں بھی اس مال کو اللہ کے راستے میں دے کر کچھ آگے بھی اپنے لیے تیاری کر لے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ویسے احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، یعنی لوگوں کو دے، غریبوں، فقراء، محتاجوں کی مدد کر۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، یہ میں نے اپنے ہنر سے اپنی عقل سے کمایا ہے، یہ اس نے کہا۔ تو یہ سوچ کہ یہ مال میں نے اپنے ہنر اور اپنے عقل سے کمایا، کس کی ہے؟ قارون کی۔ مومن کی سوچ کیا ہے؟ جو مال ہمارے پاس ہے کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اسی لیے کہتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ تو مال والے کے پاس مال یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق ادا کرتا ہے، اس امانت کا حق ادا کر رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امین بنائے، اللہ ہمیں امانت دار بنائے، اور ہر امانت